دنیا میں وہی لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، کس وسیلے کا؟ جب علی کو وسیلہ بناتے ہیں، کس وسیلے کا؟ جب نبی کو وسیلہ بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، کہتے ہیں یہ گناہ ہے، لیکن دنیا میں قدم قدم پہ وسیلے کے ذریعے سے اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ جب ان کو بال کٹوانے ہوتے ہیں تو نائی کے وسیلے سے بال بنواتے ہیں، عجیب بات ہے۔ ہاں بھائی، جب ان کو بھوک لگتی ہے تو باورچی کے وسیلے سے اپنی بھوک کو ختم کرتے ہیں۔ بھائی دنیا میں تو قدم قدم پہ آپ وسیلے کے ذریعے سے زندگی گزار رہے ہیں، تو دنیا کی زندگی جب بغیر وسیلے کے نہیں چل سکتی تو ابدی زندگی بغیر وسیلے کیسے چلے گی؟ تو ایک بات طے ہو گئی کہ وسیلے کے سب قائل ہیں، وسیلے کے سب قائل ہیں۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ یونس آیت نمبر 18۔ اللہ کہہ رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا۔ یہ مشرکوں کی طرف اشارہ ہے، کافروں کی طرف اشارہ ہے، بت پرستوں کی طرف اشارہ ہے، جو اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو بناتے ہیں، اور وہ بت نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے، ہؤلاء شفعاؤنا، یہ وسیلہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ وسیلہ کسی کام کا نہیں، تو بھائی اتنا ماننا پڑے گا کہ بھائی وسیلے کو سب مانتے ہیں، بس فرق یہ ہے بعض خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، بعض خدا ساختہ وسیلے کو مانتے ہیں۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ نہیں، وہ وسیلہ کو مان رہے ہیں، بتوں کو بنا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے شفعاء ہیں، یعنی ہمارے وسیلہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے نہیں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، یہ تمہیں کسی نقصان سے نہیں بچا سکتے۔ اب میں آپ کو دو واقعات سناتا ہوں، ایک خود ساختہ وسیلے کا، ایک خدا ساختہ وسیلے کا۔ بھائی ہم اپنی طرف سے کسی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ وَابْتَغُوا، بھائی تلاش کرو، بناؤ نہیں، تلاش کرو۔ تلاش کرنا تمہارا کام ہے، بنانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ یونس میں کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو خود ساختہ وسیلوں کو بناتے ہیں اور مانتے ہیں، مگر یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ لیکن جو خدا ساختہ وسیلے ہیں ان سے مدد مانگنا عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ اب دو واقعات، ایک خود ساختہ وسیلہ اور ایک خدا ساختہ وسیلے کا واقعات۔ حضرت ابو ذر علیہ السلام اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ بت پرست اپنے خود ساختہ وسیلوں کے سامنے زار و قطار رو رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، ابو ذر بہت بڑے صحابی ہیں، 90 درجے پر ایمان کے پہنچے ہوئے۔ دیکھا کہ یہ ہر روز اپنے بتوں کے سامنے عبادت کرتے تھے، جن کو یہ وسیلہ سمجھتے تھے، خود ساختہ وسیلہ، آج یہ اپنے خود ساختہ وسیلوں کے سامنے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہائے وائے ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا۔ بھائی ابو ذر نے کہا جا کے دیکھو تو صحیح یہ ظلم کیا ہو گیا۔ ابو ذر آگے آئے، ابو ذر نے پوچھا بھائی کیا ظلم ہو گیا؟ کہا بڑا ظلم ہو گیا۔ کہا کیا ظلم ہوا؟ کہا وہ ہم جہاں بتوں کو رکھتے تھے، خود ساختہ وسیلوں کو رکھتے تھے، تو رات کو کمرہ لاک کر کے جاتے تھے، لیکن کل ایک ظلم ہو گیا، ہم دروازہ لاک کرنا بھول گئے، ایک کتا اندر آ گیا اور ہمارے خود ساختہ وسیلوں پہ پیشاب کر کے چلا گیا۔ توجہات کا طالب ہوں۔ حضرت ابو ذر نے کہا بہترین موقع ہے ان کو ہدایت دینے کا۔ حضرت ابو ذر نے کہا ارے یہ بت، یہ تیرا خود ساختہ وسیلہ، یہ بت جب خود کو کتے کے پیشاب سے نہیں بچا سکتا، یہ بت جب خود کو کتے کے پیشاب سے نہیں بچا سکتا تو تمہیں کس سے بچائے گا؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یہ ہے خود ساختہ وسیلوں کا حال۔ بھائی خود ساختہ جس کو بھی وسیلہ بناؤ گے اس کا یہی حال ہوگا، کبھی دروازہ کھلا رہے گا، کتا پیشاب کر کے چلا جائے گا۔ مگر خدا ساختہ وسیلے کا کمال سنیے، خود ساختہ نہیں، اب خدا ساختہ، خدا ساختہ وسیلے کا کمال کیا ہے؟ عزیزان محترم، ایک شخص ہے 5ویں سرکار کے کلاس سے گزر رہا ہوتا ہے، 5ویں سرکار درس پڑھا رہے ہیں اور 5ویں سرکار کی کلاس سے گزر رہا ہوتا ہے، اور یہ شخص کون ہے؟ شام کا رہنے والا ہے۔ اور شام کا رہنے والا کون سا شخص ہے؟ جسے شام والے نے برین واش کیا ہوا ہے، یعنی اسے ائمہ اطہار کا دشمن بنایا ہوا ہے۔ جیسے پہلے شام والوں نے جب سنا کہ علی مولا کو مسجد میں ضربت لگی تو شام والوں نے شام والے کے
ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ کہا کہ علی اور مسجد، تو یہ بھی اسی قسم کا بیچارہ تھا، شام میں رہتا تھا، شام میں پلا بڑا تھا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اہل بیت سے دشمنی تھی، اہل بیت سے نفرت تھی، سارا شام والے کے پروپیگنڈا کی وجہ سے۔ مگر کہتا ہے ایک مرتبہ میں امام باقر کی کلاس سے گزر رہا تھا، بس تیزی سے جا رہا تھا، اچانک ان کے درس کے کچھ جملے میرے کان میں بیٹھ گئے، اچانک ان کے درس کے تھوڑے جملے میرے کان میں بیٹھ گئے۔ اب میں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ شام والے کا پروپیگنڈا یہ اچھے نہیں ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں۔ کہا میں واپس آیا، اب میں امام باقر علیہ السلام کی کلاس میں گیا، اب میرے دل میں تو نفرت تھی، اس شامی شخص کے دل میں تو نفرت تھی، کہتا ہے نفرت تو دل میں تھی، مگر باتیں سن رہا تھا، باتیں ایسے کمال کی تھیں کہ ہر بات میرے دل میں بیٹھتی جاتی تھی۔ کہتا ہے کلاس کے بعد میں امام باقر کے پاس آیا اور آ کر کہا آپ سے محبت تو نہیں ہے مگر آپ کی کلاس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ امام نے کہا تو آ جا، تو آ جا، تو آتا جا، آخر تو اپنا ہی ہو جائے گا۔ اب یہ امام کی کلاس میں آ رہی ہے، یہ خود ساختہ وسیلہ نہیں ہے، یہ خدا ساختہ وسیلہ کا کمال کا واقعہ۔ اب یہ شخص امام کی کلاس میں آتا ہے، لیکن بچپن سے اس کے ذہن میں جو نفرت ڈالی ہوئی تھی شام کے پروپیگنڈا نے، تو اس کے دل میں محبت بن نہیں پا رہی تھی۔ کلاس میں ضرور آتا تھا، پڑھنے ضرور آتا تھا، مگر محبت وہ کریٹ نہیں ہو پا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے موت کا وقت آ گیا۔ مگر کیونکہ اتنی اٹیچمنٹ اس کی امام سے ہو گئی تھی، تو موت کے وقت اپنے رشتہ داروں کو کہتا ہے میں تو مرنے والا ہوں، لیکن امام باقر جو میرے استاد ہیں انہیں کہنا کہ میرا نماز جنازہ وہی پڑھائیں، امام باقر میرا جنازہ پڑھائیں۔ لیکن اب سنیے کمال، سنیے، یہ مر گیا، امام کو بتایا گیا مولا آپ کا شاگرد جو آپ سے نفرت کرتا تھا، آپ کا شاگرد جو آپ سے محبت نہیں کرتا تھا شام والے کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، مگر اس سے آپ کا علم چھوڑا نہیں جاتا تھا، وہ ہر روز آپ کے در پہ آتا تھا، مولا وہ مر چکا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ اس کا نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ اب دیکھیے وہ آپ نے سنا خود ساختہ وسیلے کا حال، خود ساختہ وسیلہ خود کو کتے کے پیشاب سے نہیں روک سکتا، مگر خدا ساختہ وسیلہ، مگر خدا ساختہ وسیلہ۔ عزیزان محترم، یہاں مولا کو کہا گیا مولا آپ کا شاگرد مر گیا ہے، اور وہ مر چکا تھا۔ مولا نے کہا میرا شاگرد مرا نہیں، زندہ ہے، میرا شاگرد مرا نہیں، زندہ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں اور مولا اس کے گھر کی طرف آتے ہیں، جیسے اس کے گھر کی طرف آتے ہیں وہ مرا ہوا تھا، جیسے مولا قریب پہنچے مردہ زندہ ہو گیا، جیسے مولا اس کے قریب پہنچے یہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اور یہ اب تک مولا سے محبت نہیں کرتا تھا، اب تک مولا سے نفرت تھی اس کے دل میں، لیکن جیسے زندہ ہوا یہ کہتا ہے مولا اب میرے دل میں آپ کی محبت آ گئی، اب میرے دل میں آپ کا عشق آ گیا۔ مولا آج تک میں آپ کو صرف عالم سمجھتا تھا، لیکن اب مجھے پتا چلا آپ تو اتنے عظیم ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کی حکومت ہے، آخرت میں بھی آپ کی حکومت ہے۔ مولا آج تک میں آپ کو معمولی عالم سمجھتا تھا، مگر مولا میری روح ملک الموت لے کر جا رہا تھا، میری روح لے کر جا رہا تھا، میرا وقت آ چکا تھا، میں مر چکا تھا، مگر جب آپ نے کہا نا کہ میرا شاگرد مردہ نہیں زندہ ہے، فوراً ملک الموت نے کہا اسے جلدی واپس بھیج دو، اسے امام بلا رہے ہیں۔ یہ ہے خدا ساختہ وسیلہ، خدا ساختہ وسیلہ کہ مردہ ہے انسان، روح نکل چکی ہے، مگر امام نے کہا وہ زندہ ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ سناؤں، خدا ساختہ وسیلہ کون ہے؟ ایک مرتبہ میرے مولا علی کے پاس کچھ منافق آ گئے اور ایک جنازہ لے کر آ گئے اور مولا کا مذاق اڑانے کے لیے آ گئے۔ اس شخص کو کہا جو جنازے میں زندہ لیٹا ہوا تھا کہ تو سو جا، علی یہاں نماز میت شروع کریں گے، تو آدھی نماز میں کھڑے ہو جانا، تو بھی علی پہ ہنسنا، میں بھی علی پہ ہنسوں گا، ہم بھی علی پہ ہنسیں گے۔ یہ سارے منافق تھے، پلاننگ کر کے آئے تھے، میرے مولا علی کے پاس آ گئے۔ خدا ساختہ وسیلے کا کمال سنیے، میرے مولا علی کے پاس آ گئے، کہا کہ یا پڑھائیے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ پوچھا نماز پڑھا دوں؟ کہا جی مولا پڑھا دیجئے۔ پھر مولا نے پوچھا نماز پڑھا دوں؟ مولا نے کہا پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا پڑھا دو۔ 3 مرتبہ مولا نے پوچھا نماز پڑھا دوں؟ نماز پڑھا دوں؟ نماز پڑھا دوں؟ ان کو کیا پتا تھا کہ علی کا کمال کیا ہے، منافق جو تھے۔ یہاں مولا نے کہا اللہ اکبر، وہاں آواز آئی ملک الموت ہے تو زندہ مگر اس کی روح نکال دے، علی نے کہہ دیا مردہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ خدا ساختہ وسیلے ہیں، یہ خدا ساختہ اب علی نے کہہ دیا یہ مردہ ہے، اسے دنیا میں رہنے
نہ دینا۔ اور واقعہ سن لیجئے، خدا ساختہ وسیلوں کا کمال دیکھیے۔ عید کا دن ہے، حسن و حسین نے کہا اماں سب کے نئے کپڑے ہیں، اماں ہمارے بھی کیا نئے کپڑے ہیں؟ یہاں بی بی زہرا خدا ساختہ وسیلے نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں، تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اب درزی کون؟ اللہ نے جبریل کو کہہ دیا جبریل جلدی چلے جا در زہرا پہ، مگر آج جبریل بن کے نہ جانا، آج فرشتوں کا سردار بن کے نہ جانا، آج وہی لے جانے والا بن کے نہ جانا، بلکہ آج در زہرا پہ حسنین کا درزی بن کے جانا۔ یہ خدا ساختہ وسیلے ہیں، یہ خود ساختہ وسیلہ نہیں۔ ہم اگر مولا علی کو وسیلہ مانتے ہیں، ہم اگر مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم اگر مولا علی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، کوئی ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی بنایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ علی سے مدد مانگو، اللہ نے کہا نبی کو وسیلہ بناؤ، اللہ نے کہا فاطمہ زہرا کو وسیلہ بناؤ، اللہ نے کہا حسن و حسین کو وسیلہ بناؤ۔ قرآن کی آیت دلیل دیتا ہوں، قرآن پڑھیے، قرآن یہی تو کہہ رہا ہے۔ ارے دیکھو قرآن پڑھو، صرف نہیں پڑھو بھی سمجھو بھی۔ باقی اگر خالی پڑھنا ہو تو طوطا تم سے اچھا پڑھ سکتا ہے، کسی طوطے کو اٹھاؤ اور اسے کہو قرآن یاد کراؤ تو وہ بھی تم سے اچھا قرآن پڑھے گا۔ تم بھی قرآن پڑھ رہے ہو، طوطا بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے وہ طوطا ہے، وہ پرندہ ہے، وہ صرف پڑھ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا۔ تم انسان ہو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تم پڑھو بھی سمجھو بھی۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 37 فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اب یہ سب نے پڑھا ہے، آپ سب رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اس آیت سے گزر کے چلے جاتے ہیں، وسیلے کے منکر بھی پڑھتے ہیں، وسیلے کے قائل بھی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا یہ آیت کیا کر رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو ترک اولا کرنے کی وجہ سے، ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، انبیاء خطا نہیں کرتے، انبیاء غلطی نہیں کرتے، انبیاء معصوم ہیں، ترک اولا ہو جاتی ہے کبھی کبھار۔ حضرت آدم سے ترک اولا ہو گئی، اللہ نے کہا زمین پہ چلے جاؤ، اللہ نے زمین پہ بھیج دیا۔ اب جب زمین پہ بھیج دیا آدم رو رہے ہیں میرے اللہ مجھے بخش دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب آدم مسلسل گریہ کر رہے ہیں، آدم مسلسل دعا کر رہے ہیں مجھے بخش دے۔ اللہ نے کہا آدم تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں؟ کہا جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے آدم ایک شرط ہے۔ اللہ جو شرط ہے منظور ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہا کہ مجھے کلمات کا واسطہ دو، میں کلمات کے صدقے معاف کر دوں گا۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم نے رب سے کچھ کلمات سیکھے، جبریل نے وہ کلمات آدم کو سکھائے۔ اللہ نے کہا آدم اگر تو چاہتا ہے میں تجھے معاف کر دوں، آدم اگر تو چاہتا ہے میں تجھے بخش دوں تو اے آدم مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے۔ خدایا آدم ڈائریکٹ تجھ سے مدد مانگ رہا ہے، آدم ڈائریکٹ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو بخش دے نا۔ آدم کہہ رہا ہے یا اللہ مدد، اللہ بخش دے۔ آدم کہہ رہا ہے یا اللہ معاف کر۔ آدم یا اللہ مدد کہہ رہا ہے نا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میرے اللہ تجھ سے، تیرا نبی ہے، تیرا بندہ ہے، تیرا قریبی ہے، تجھ سے مدد مانگا ہے تو دے دے۔ مگر اللہ سمجھا رہا ہے ہاں دیتا میں ہوں مگر وسیلے کے ذریعے سے۔ آدم اگر چاہتا ہے میں تمہیں معاف کروں، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ ایک درخواست بریکٹس میں، قرآن پاک میں جتنی بھی آیات جو ڈائریکٹلی اہل بیت کے فضائل سنا رہے ہیں نا، کم سے کم وہ آیتیں اپنے بچوں کو سکھا دیں۔ ویسے تو پورا قرآن علی علی کر رہا ہے، ویسے تو پورا قرآن فضائل اہل بیت سنا رہا ہے، لیکن وہ آیتیں جو ڈائریکٹلی اہل بیت کے فضائل کو سنا رہی ہیں وہ تو کم سے کم ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے۔ ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 350 آیتیں قرآن میں علی علی کر رہی ہیں، ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 500 آیتیں قرآن میں علی علی کر رہی ہیں، ایک اہل سنت کے عالم کہتے ہیں 600 آیتیں قرآن میں علی علی کر رہے ہیں۔ کم سے کم یہ 300 500 600 آیتیں جو ہیں بچے یاد کر لیں تاکہ انشاءاللہ جب بھی کسی غیر سے گفتگو ہو تو فوراً قرآن سے دلیل لے کر آ جائے۔ آدم سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت 37، تو چاہتا ہے میں تجھے بخش دوں، تو چاہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں؟ جی میرے اللہ، جی میرے مالک، ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھے ان کلمات کا واسطہ دے۔ جبریل آ گئے، جبریل نے کلمات سکھائے، آدم نے کلمات کا واسطہ دیا، اللہ نے آدم کو بخش دیا۔
اب اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں، اہل سنت کے علماء، شیعہ کتابوں میں تو موجود ہے، اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب کرام، آپ جانتے ہیں ہم اصحاب کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہم اصحاب سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم اصحاب پہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں ہم اس صحابی پہ جان قربان کریں گے جس نے رسول پہ اپنی جان قربان کی۔ بھائی جو اپنی جان بچانے کے لیے رسول کو چھوڑ جائے تو اس کو ہمارا دل نہیں مان سکتا، کوئی اور مانے تو مانے، لیکن اصحاب کرام آ گئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ یا رسول خدا یہ کلمات کیا کلمات تھے، یہ کلمات کون سے کلمات تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ شیعہ علماء نے لکھا، اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا، جب رسول خدا سے پوچھا گیا یا رسول خدا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ کیا کلمات تھے، وہ کن کے نام تھے، وہ کون سے کلمات تھے، تو شیعہ سنی علماء سب نے لکھا، آج بھی اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ محمد کا نام تھا، وہ علی کا نام تھا، وہ فاطمہ کا نام تھا، وہ حسن کا نام تھا، وہ حسین کا نام تھا، وہ پنجتن کا نام تھا۔